آج خاص موقع کی مناسبت سے ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے رفقا اور کربلا کے مختصر واقعات کو ذکر کریں گے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کو دیکھیں اور ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو سن 4 ہجری میں آپ کی ولادت شعبان کے مہینے میں ہوئی، 5 شعبان 4 ہجری۔ اس میں مختلف اقوال ہیں، لیکن زیادہ قوی قول اور زیادہ بیان کیا جانے والا قول 4 ہجری کا ہے، یعنی ہجرت کرنے کے 4 سال کے بعد آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اور خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسین تجویز فرمایا، یعنی بہت خوبصورت، اور ایک نام شبیر بھی آپ کا رکھا گیا۔ اور آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو عبداللہ ہے، اور آپ کا لقب جو ہے وہ ریحانۃ الرسول ہے اور سبط الرسول ہے، اور دیگر القابات بھی آپ کے مختلف مقامات پر مختلف مواقع پر موقع کی مناسبت سے آپ کو عطا کیے گئے۔ تو آپ کے القابات کثیر ہیں، اور لقب کا کثیر ہونا جو ہے وہ کسی ذات میں کسی خوبی کی علامت ہوتا ہے۔ اگر کسی کو بہادر کا لقب دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہادری کی صفت اس شخص میں موجود ہے، لہٰذا اس وصف کی بنیاد پر اس کو وہ لقب دیا جاتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے القابات ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اوصاف میں، آپ کمالات میں دیگر لوگوں سے یکتا اور ممتاز نظر آتے ہیں۔ آپ کی جو صحبت ہے، یعنی ایک تو نسبت کے اعتبار سے آپ کا مقام و مرتبہ دیکھیں، دوسرا تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے مقام و مرتبہ دیکھیں، تو سب سے پہلی بات یہ کہ ایک انسان کا جو کردار ہوتا ہے وہ 2 اعتبارات سے واضح ہو کر سامنے آتا ہے۔ ایک تو اس کی نسبت کس سے ہے، اور دوسرا جو ہے اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کے اعمال کیسے ہیں، اس اعتبار سے اس کو پرکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کو تو گویا کہ ابتداءً ہی منتخب فرما لیا اور انہیں حق کا گویا کہ معیار قرار دیا۔ چنانچہ جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل تعالوا ابناءنا وابناءکم۔ یہ مباہلے کا موقع ہے کہ جب عیسائیوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بحث کرنا شروع کر دی عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے سے متعلق، اللہ کا بیٹا ہونے سے متعلق، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جوابات دیتے رہے، اور وہ ایسے جوابات تھے کہ جن کی دلیل ان کے پاس، جن کا رد ان کے پاس موجود نہیں تھا، چونکہ باطل پر تھے، تو باطل کا کتنی دیر تک انسان دفاع کر سکتا ہے۔ تو بہرحال وہ مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے، لیکن ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ تو جب ایسا موقع آتا ہے تو بعض اوقات مباہلے کی صورت کو اختیار کیا جاتا ہے کہ اب جو ہے وہ کوئی ایسی صورت اختیار کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے اس طرح کہ یا اللہ جو حق پر ہے اس کو باقی رکھ، اور جو باطل پر ہے اس کو ہلاک کر دے۔ اس کو مباہلہ کہتے ہیں، کیونکہ جب کوئی شخص دلیل کی بات نہیں سمجھتا ہے تو پھر یہی ایک صورت رہ جاتی ہے اس کو سمجھانے کی۔ تو چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام تر دلائل قائم فرمانے کے بعد جب وہ یہ ملاحظہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، قل، اے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے ارشاد فرما دیجئے، تعالو، کہ آ جاؤ تم، ندعو ابناءنا، ہم بلا لیتے ہیں اپنے بیٹوں کو، و ابناءکم، اور تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، و نساءنا و نساءکم، اور ہم اپنی بیٹیوں کو بلا لیتے ہیں، اپنی عورتوں کو، اور تم اپنی عورتوں کو بلا لو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم خود بھی اپنی ذات کو بھی لے آتے ہیں اور تم بھی اپنی ذاتوں کو لے آؤ۔ اور اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن نفوس کو شامل فرمایا؟ عورتوں میں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، بیٹوں میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، اور انفسنا میں اپنی ذات اقدس کو بھی شامل فرمایا، اور علی المرتضیٰ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی انتہائی فضیلت پر دلیل ہے کہ انفسنا میں جو ہے وہ سرکار دو عالم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذات خود، کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے، حضور کا فرمان نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، کہ اپنے آپ کو بھی لے آؤ، ہم اپنے آپ کو بھی لے آتے ہیں اور تم بھی آ جاؤ،
تو اس سے ان نفوس قدسیہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت دو عالم سے فرمایا کہ اپنے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو اور خود بھی آ جاؤ۔ تو حضور کن نفوس قدسیہ کو لے کر گئے؟ حسنین کریمین، فاطمۃ الزہرا، مولا علی اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 تن ہے، تن، یہ 5 وجود تھے، اسی نسبت سے کہا جاتا ہے پنج تن پاک۔ تو یہ 5 افراد تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ حق کا معیار قرار دیا کہ اگر یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ حق کا معیار ہیں اور دوسری طرف باطل ہے، اور پھر تم یہ جب جمع ہو جائیں تو پھر ثم نبتہل، ہم مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور بھیجتے ہیں اللہ کی لعنت جھوٹوں پر۔ یہ سب جمع ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت فرماتے، اپنی لعنت اتار دے۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی لعنت اترے گی تو کیا حال ہوگا؟ تو کوئی دونوں میں سے کوئی ایک گروہ ہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو آپ غور فرمائیے کہ حق کا معیار اللہ تعالیٰ نے کن نفوس قدسیہ کو قرار دیا؟ سیدہ فاطمہ زہرا، حسنین کریمین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حق کا معیار ہیں۔ اور جب انہوں نے یہ دیکھا ان مبارک چہروں کو تو ان کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مباہلے کے لیے تیار ہوں، اور انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے راہب نے ان کو یہ بتا دیا کہ یہ جھوٹوں کے چہرے نہیں ہیں، اگر تم مباہلہ کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور مفسرین نے لکھا کہ اگر یہ مباہلہ کرتے تو روئے زمین پر جتنے عیسائی بھی تھے وہ سب کے سب ہلاک ہو جاتے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا اور ان نفوس قدسیہ کو باطل کے مقابلے میں حق کا معیار قرار دیا، اور اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے۔ تو اس سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان نفوس قدسیہ کی، ان عظیم اور پاکیزہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا مقام اور عزت ہے اور کیا مرتبہ ہے۔ مزید یہ کہ اگلی جو آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قُل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں اپنی تبلیغ پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا ہوں، کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہمیں نعمت ملی ہے ہدایت کی، اس کا احسان تو چکایا ہی نہیں جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں فرماتا ہے، اے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیں لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں اپنی اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر اپنے قریبی رشتہ داروں کی محبت۔ اس کا استثناء فرمایا، گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزبان قرآن مسلمانوں پر اہل بیت اطہار اور حضور کے قریبی رشتہ داروں کی محبت کو واجب قرار دے دیا۔ چنانچہ صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو قرآن میں جو آیت اتری ہے قربا، ان قربا میں کون سے افراد داخل ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام گنوائے ان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام گنوایا، الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے اپنی اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں چاہتا مگر اپنے قریبی رشتہ داروں کی مودت اور محبت تم سے چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ چاہتے ہیں اور تقاضا کرتے ہیں کہ کچھ بھی تم اگر میرا قرض ادا کرنا چاہتے ہو، قرض ادا نہیں ہو سکتا لیکن کچھ تم پے بیک کرنا چاہتے ہو، تو میرے اعزاء اور اقربا کی تعظیم اور توقیر اور ان سے محبت تم پر لازم ہے، اس چیز کو اپنے اوپر لازم قرار دو۔ مزید یہ کہ چند حدیثیں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں جس سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ واضح اور آشکار ہو کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت شداد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے، عشاء کی نماز کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے، اور آپ نے چلتے ہوئے ساتھ ساتھ حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں کو ساتھ لے لیا، اور جب نماز آپ نے پڑھانا شروع کی تو دونوں شہزادوں کو، چھوٹے تھے بچے تھے، ساتھ بٹھا لیا اور آپ نے نماز کی ابتدا فرمائی، اور پیچھے صحابہ اقتدا کر رہے تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔
تو صحابہ روایت کرتے ہیں کہ عشاء کی نماز شروع ہوئی، جب سجدے میں تشریف لے گئے تو کافی دیر ہو گئی۔ حضور نے سجدے کو انتہائی طویل فرما دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دیر تک سر نہیں اٹھایا، تو حضرت شداد جو اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیٹھ پر سوار ہیں، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہیں، اللہ کے حبیب سب سے افضل ترین مخلوق میں۔ یعنی حضور کے اگر مرتبے کو اس طرح بیان کیا جائے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ مخلوق میں اللہ اللہ ہے، خدا خدا ہے، لیکن مخلوق میں سب سے بلند تر مقام و مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب کا، جمادات سے افضل نباتات، نباتات سے افضل حیوانات، حیوانات سے افضل انسان، انسان میں بھی مسلم اور غیر مسلم، مسلم افضل ہے، پھر ان میں حسب مراتب ہیں، اولیاء ہیں، علماء ہیں، غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، تابعین ہیں، پھر صحابہ ان سے افضل ہیں، پھر عشرہ مبشرہ ان سے افضل ہیں، پھر خلفائے راشدین ان سے افضل ہیں، اس طرح اوپر چلے جائیں، پھر انبیاء کرام کا مقام و مرتبہ ہے، پھر انبیاء سے بھی افضل رسول ہیں، اور سب رسولوں سے افضل سید الانبیاء ہے۔ تو پوری مخلوق کو، یعنی رب کو، رب تو رب ہے، اور عالمین کو آپ دیکھیں تو عالمین میں سب سے بلند تر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو یہ اللہ کے پیارے حبیب جب سجدہ فرماتے ہوں گے تو کس کیفیت کے ساتھ فرماتے ہوں گے؟ میرا اور آپ کا نماز پڑھنا، میرا اور آپ کا سجدہ کرنا، دنیا جہاں کے خیالات ہمیں حاصل ہوتا، ہم پر وارد ہوتے ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو یہ تو میری اور آپ کی بات ہے کہ جن کے خیالات بہت زیادہ منتشر ہوتے ہیں، دل جمعی کے ساتھ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، لیکن یہ کیفیت اور حالت ایسی ہے کہ اس حالت میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا۔ اس لیے کہا گیا کہ جب دعا بھی کرنی ہو تو سجدے کی حالت میں چلے جاؤ، کیونکہ اس حالت میں بندہ اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اب آپ شخصیت کو دیکھیں کہ اللہ کے پیارے حبیب کے مخلوق میں ان سے افضل کوئی نہیں ہے، ان کا سجدہ کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے گفتگو کیا کرتے تھے، بات چیت چل رہی ہوتی تھی کہ اچانک اذان کی آواز آنا شروع ہو جاتی، تو اذان کی آواز کو سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف اس طرح سے چلنا شروع کر دیتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے اذان شروع ہونے سے پہلے کوئی ہماری گفتگو چل رہی تھی، بس حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا آ جائے تو حضور پھر کسی کو نہیں پہچانتے تھے۔ عائشہ صدیقہ اس بات کو بیان فرماتی ہے، اور ایک بار عائشہ صدیقہ حضور خاص کیفیت میں تھے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہا، کوئی بات کرنا چاہی، تو حضور خاص کیفیت میں تھے اس وقت، کچھ راز و نیاز کی باتیں چل رہی تھی اپنے رب سے، تو حضور نے ڈانٹ دیا، کون ہو تم؟ حضور میں عائشہ، کون عائشہ؟ ابو بکر کی بیٹی، کون ابو بکر؟ تو جب وہ خاص راز و نیاز کی باتیں ہوتی تھی تو حضور کی توجہ مخلوق کی طرف نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ اللہ کا پیارا حبیب جو مخلوق میں سب سے بلند تر ہے، اس کا سجدہ، اور پھر حالت کون سی؟ حیات بدن کون سی؟ سجدے کی حالت کہ جس میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا، اور ایسی حالت میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور پر سوار ہیں، اور حضور ان کی رعایت کرتے ہوئے اپنے سجدے کو طویل فرما رہے ہیں۔ ہمیں یہ منظر دیکھنے کو گھروں میں ملتا ہے کہ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو چھوٹے بچے اگر ہوتے ہیں تو سوار ہو جاتے ہیں، لیکن ہم 3 تسبیح کی جگہ 5 پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم تھوڑا سا ہل جل کر کے اس کو ہٹا دیتے ہیں اور اپنی نماز جاری رکھتے ہیں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسین کی خاطر اور خواہش اس قدر محبوب تھی کہ آپ نے اپنے سجدے کو طویل فرمایا۔
اور کتنا طویل کیا ہوگا کہ تھوڑی کافی دیر گزر گئی ہوگی، تبھی صحابی نے سجدے سے نماز کی حالت میں اٹھ کر دیکھا کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا۔ تو انہوں نے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیٹھ مبارک پر سوار ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئی ہے تو انہوں نے دیکھ لیا تھا، جو راوی روایت کر رہے ہیں۔ دیگر صحابہ نے تو، سب نے تو نہیں دیکھا تھا۔ تو دیگر صحابہ نے عرض کیا کہ حضور جب نماز سے فارغ ہوئے تو عرض کیا یا رسول اللہ، سجدے میں اتنی دیر ہو گئی یہاں تک کہ ہمیں گمان ہوا کہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے یا آپ پر سجدے کی حالت میں وحی نازل ہو رہی ہے، اسی وجہ سے تو ہم سب پریشان ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ میرا بیٹا میری پیٹھ پر سوار ہو گیا تھا۔ اور پھر آپ نے جو کلمات ارشاد فرمائے، فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ، تو میں نے ناپسند کیا اس بات کو کہ میں جلدی کروں، یعنی سجدے سے کھڑا ہو جاؤں یہاں تک کہ اس کی مراد پوری نہ ہو۔ تو یعنی جو وہ امام حسین چاہ رہے تھے، اس چاہت کو پورا کرنے کے لیے میں نے اپنے سجدے کو طویل کر دیا۔ تو یہ بہت بڑا جو ہے اعزاز اور اکرام اور اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت امام حسین کے لیے محبت کا اظہار ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ جو امتی اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، لازم ہے کہ وہ ان شہزادوں کی محبت بھی اس کے دل میں راسخ ہو، کیونکہ اللہ کے رسول جس سے محبت کرتے ہیں اس سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ بلکہ ایمان والے تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر سے گرنے والے پانی کا احترام کرتے تھے۔ صحابہ کرام حضور کے وضو سے گرنے والے قطروں کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے اور اس پر جھپٹتے تھے، اور صحابی روایت کرتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کہیں کسی کو پانی اگر نہیں ملے گا تو اس پانی کے حصول کی کوشش میں کہیں ان لوگوں کے درمیان تلواریں نہ نکل جائیں۔ اور راوی روایت کرتے ہیں کہ جس کو پانی مل جاتا وہ پانی حاصل کر کے مل لیتا، اور جس کو نہیں ملتا تو وہ اس شخص کے ہاتھوں سے تری حاصل کرنے کی کوشش کرتا جیسے وہ قطرات میسر آ گئے، اور وہ پھر وہ اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن ڈالنا چاہتے تو صحابہ کرام اس کو اپنے ہاتھوں پر لیتے اور اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک کی تعظیم اور عزت حضور کے عاشقوں نے کی ہے۔ اسی طرح حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عائشہ صدیقہ کی بہن ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور کا ایک جبہ تھا جو میری بہن کے عائشہ کے پاس تھا، جب ان کا وصال ہو گیا تو وہ جبہ میں نے لے لیا، اور پھر وہ جبہ جو ہے میں ہر مریض کو وہ بھگو کر اس کا پانی پلا دیتی تھی، وہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔ تو آپ غور فرمائیے کہ ایک ایسی چیز کہ تھوڑی دیر پہلے تو وہ دکان پر موجود تھی، کوئی بھی اس کو خرید سکتا تھا، ایک عام سی شے تھی، اس میں کوئی برکت کا کوئی پہلو نہیں تھا، لیکن جب وہ اللہ کے پیارے حبیب کے جسم اطہر سے مس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس وجود پاک کی برکات کو ان چیزوں میں منتقل فرما دیا۔ تو آپ غور کیجئے کہ یہ تو اشیاء ہیں کہ تھوڑی دیر پہلے ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں تھی، لیکن جس میں رسول سے مس ہونے کی وجہ سے اس وجود پاک کی برکات اس میں منتقل ہوئی۔ اور یہ صحابیاں ہیں، صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، عائشہ صدیقہ کی بہن ہیں حضرت اسماء، اور بخاری، امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ میں وہ جبہ جو ہے وہ پانی میں بھگوتی تھی اور بیماروں کو پلاتی تھی اور اس سے وہ شفا یاب ہو جاتے تھے۔ یہ اشیاء ہیں کہ جن کی کوئی قدر نہیں تھی اور حضور سے نسبت کی وجہ سے ان میں برکتیں پیدا ہو گئیں۔ تو آپ غور کیجئے کہ جس کی رگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون گردش کر رہا ہو، اس کی عظمتوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور پھر جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محبت کا اظہار کرے، اور ان کی عظمتوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں خود ان نفوس قدسیہ کو حق کے معیار کے طور پر پیش کرے کہ ان 5 نفوس کو پیش کرنے کے بعد ان کو کہے کہ تم بھی آ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہم جھوٹوں پر بھیجتے ہیں تو ان میں مقابلے کتاب نہ رہے کہ یہ حق کا معیار ہے اور اس میں حسین داخل ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کو بہت زیادہ اعزاز اور اکرام سے نوازا ہے۔ ایک طرف تو اعزاز یہ ہے کہ اس قدر زبردست نسبتیں ہیں کہ اللہ کے حبیب کے نواسے ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ کے لخت جگر ہیں، مولا علی کے بیٹے ہیں،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ 7 برس تک آپ کو میسر آئی۔ 4 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور 11 ہجری میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، تو 7 برس تک حضرت امام حسین اور کچھ وقت زیادہ حضرت امام حسن جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے۔ تو اب غور کیجئے کہ اس قدر عظیم تربیت گاہ میں پرورش پانے والے کا کردار کتنا عظیم ہوگا۔ پھر ماں کو دیکھو تو ماں جو ہے کردار کی عظمتوں پر فائز ہے، باپ کو دیکھو تو اولیاء کا سردار ہے، مولا علی ہے۔ تو ہر طرف جو ہے جو ماحول میسر آیا وہ انتہائی بہترین ماحول تھا، جس کی بنیاد پر ایک اعلیٰ ترین کردار ضرور ضرور سامنے آنا تھا۔ تو ایک تو نسبتیں اعلیٰ ترین تھیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرما دے۔ ہاں، جو اللہ کے قرب کا معاملہ ہے اس میں ہر ایک کے لیے میدان کھلا ہوا ہے کہ جو تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا کر دے گا، چاہے وہ سید ہو، رسول کی اولاد میں سے ہو یا نہ ہو، سب کے لیے موقع برابر ہے۔ لیکن تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ جس کو یہ خاص نسبتیں بھی حاصل ہوں تو یہ نور علی نور ہے۔ احکام ان نسبتوں کی وجہ سے دنیا میں بھی احکام جاری ہوتے ہیں۔ نکاح وغیرہ کے معاملے میں، کفو کے معاملے میں اس کی رعایت کی جاتی ہے کہ اگر کوئی سیدہ لڑکی غیر سید سے اگر نکاح کرے تو اس میں پھر وارثوں کو اس نکاح کو فسخ کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا، اور آج کے دور کے اعتبار سے یہی صحیح ہے، کہ وہ نکاح ہی باطل ہے، ہوگا ہی نہیں، حالانکہ 2 گواہ موجود ہوں، ان کے موجودگی میں اگر وہ ایجاب و قبول کرتے ہیں تو ٹیکنیکلی نکاح ہو جانا چاہیے، لیکن سیادت کا یہ معاملہ ہے کہ اس کی وجہ سے احکام میں تبدیلی ہوتی ہے، دنیا میں بھی احکام میں تبدیلی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے امامت کبریٰ کے خلیفہ جو ہے وہ قریشی کے علاوہ کوئی خلیفہ نہیں ہوگا، کوئی اور خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اعزاز جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے یہ احکام امت کے دیگر افراد کے مقابلے میں علیحدہ ہیں۔ تو جہاں تک اللہ کے قرب کے حصول کا تعلق ہے، سب کے لیے برابر موقع ہے کہ جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے گا وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ یہ سید کو بھی موقع ہے، غیر سید کو بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جسے خاندانی فضیلت سے نوازنا چاہے، نبی کے ہاں بھی اولاد ہوئی ہے نا، تو جسے اللہ نبی کا بیٹا بنا دے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نیک آدمی کے، کسی عالم کے گھر میں، کسی صحابی کے گھر میں کسی کو پیدا کر دے تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو بہرحال اس میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا، تو نسبی فضیلت جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری کے بعد جو ہے وہ ضرور فائدہ مند ہوتی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کی برکت سے آخرت میں بھی ان لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ عوام الناس جو ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میری شفاعت میری امت کے اہل کبائر کے لیے، یعنی کبیرہ جو گناہ جن سے سرزد ہو جاتے ہیں، میری شفاعت ان کے لیے ہے۔ تو آپ غور فرمائیے کہ تو یہ تو اولاد کے علاوہ امت ہے نا، تو اولاد کے لیے آخرت میں کیا کچھ انعامات نہیں ہوں گے؟ جب اللہ کے پیارے حبیب جنت میں تشریف لے جائیں گے تو کیا اولاد کو پیچھے چھوڑ دیں گے؟ نہیں۔ تو وہاں پر بھی یہ نسبتیں ان لوگوں کو عام عوام کے مقابلے میں کام آئیں گی، لیکن بات وہی ہے کہ معیار ایک ہی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو سب کے لیے برابر موقع ہیں، لیکن یہ نسبی فضیلت اللہ جسے چاہے عطا کر دے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اب اس کے بعد ایک تو یہ نسبی فضیلت اور کردار کی اعلیٰ ترین مثال آپ نے کربلا کے میدان میں قائم فرمائی۔ دیگر شریعت پر عمل بچپن سے اطراف میں دیکھو تو شریعت کے پابند افراد نظر آ رہے ہیں، والدین دیکھو، اللہ کے رسول، نانا جان، والد گرامی حضرت علی، تو پاکیزہ ترین ماحول ہے، اس میں بچہ کیا سیکھے گا؟ شریعت کی پاسداری، شریعت پر عمل، شریعت کی رعایت، اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کرنا۔ لیکن یہ عمومی اعمال سے بڑھ کر جب اللہ کے دین کو غالب کرنے کی باری آئی تو اس وقت رخصت پر بھی عمل کیا جا سکتا تھا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص کسی منکر کو دیکھے، کسی برائی کو دیکھے
تو چاہیے کہ اسے ہاتھ سے روکے، اپنے زور بازو سے اس کو روک دے، معاشرے کی اصلاح کرے، ہر مسلمان کی ذمہ داری۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس میں استطاعت نہیں ہے، فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے منع کرے، روکے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے، فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، تو اس کو کم سے کم دل میں تو برا جانے، اور یہ جان لو کہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو فقہا نے اس ضمن میں لکھا کہ اگر کسی شخص کو گناہ کرتا ہوا دیکھیں اور ہمیں یہ محسوس ہو کہ روکیں گے تو ہمیں ہی گالیاں دینے لگ جائے گا، جاؤ مولانا اپنا کام کرو یار، تم کو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، بس یہ کرو یہ نہ کرو، جاؤ اپنا کام کرو۔ تو جب اس طرح کی عزت کے معاملات ہوں تو شریعت پھر ایسے شخص پر تبلیغ کرنا واجب قرار نہیں دیتی ہے کہ یہاں تو ذلت والا معاملہ ہے، تو رخصت دے دیتی ہے کہ اب چاہو تو اس کو منع کرو، چاہو تو اپنی عزت بچا لو۔ تو امام عالی مقام کے لیے رخصت کا پہلو موجود تھا کہ آپ اپنی جان بچا لیتے اور یزید کی بیعت کر لیتے۔ جیسے ہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، یہ تخت پر بیٹھ گیا، اور اس نے پہلا کام یہ کیا کہ تمام گورنروں کو خطوط لکھے، اور جو اہم ترین افراد مختلف شہروں میں رہتے تھے کہ جن کی بیعت جو ہے اس کی حکومت کو مضبوط کرنے کے سلسلے میں ضروری تھی کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیے یا نہیں کیے، انہوں نے کیے یا نہیں کیے، انہوں نے تو پبلک جن بڑے لوگوں کے پیچھے ہوتی ہے اس بڑے کو پکڑ لو تو اس کے ساتھ جتنے بھی ہوں گے وہ سب آ جائیں گے۔ تو اس نے تمام اس طرح کے بڑے بڑے عمراء کو، بڑے بڑے لوگوں کو خطوط لکھے اور بیعت کا مطالبہ کیا۔ تو حضرت امام حسین سے بھی بیعت کا مطالبہ کیا گیا، مدینہ کے گورنر کو خط لکھا گیا کہ امام حسین سے، عبداللہ بن زبیر سے اور دیگر افراد سے میری خلافت پر بیعت لی جائے۔ تو جب انہوں نے حضرت امام حسین سے اس سلسلے میں بات کی تو آپ نے یکسر انکار کر دیا کہ میں ایک فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کروں گا۔ تو جب یہ انکار کیا تو پھر سامنے سے کیا پھولوں کی بارش ہونی تھی، کیا ہونا تھا؟ ظاہر ہے کہ اس کے اقتدار کو خطرہ تھا، ابھی تو شروع ہوا ہے، اور شروع میں ہی یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی تو اقتدار مضبوط ہی نہیں ہوگا، کمزور پڑ جائے گا، اور پھر ادھر سے سر اٹھے گا، ادھر سے سر اٹھے گا، اور حکومت کمزور ہوگی تو یہ تو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا۔ اور وہ ناحق بھی تھا، لیکن بہرحال امام عالی مقام نے ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود آپ نے انکار کر دیا۔ اسی طرح سے میدان کربلا میں بھی جب حر نے راستہ روک لیا اور ساتھ ساتھ لشکر لے کر چلا، امام عالی مقام کو کہیں نہ جانے دیا، اور آخر کار کربلا میں جب پڑاؤ ڈالا اور اس کو عبید اللہ بن زیاد کو اطلاع کی، جس کو یزید نے گورنر مقرر کیا تھا، اس سے پہلے جو گورنر تھے وہ صحابی تھے، اور مسلم بن عقیل کو جب بھیجا اور مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 40,000 افراد نے ایک ساتھ بیعت کر لی، امام عالی مقام کو ان کوفیوں نے خطوط لکھے اور ان کی صداقت کو دیکھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے مسلم بن عقیل کو بھیجا، تو 40,000 افراد نے بیعت کی۔ تو صحابی رسول جو وہاں کے گورنر تھے انہوں نے نرمی اختیار کی اور کوئی ایسی بات نہ کی، اور تھوڑا سا سمجھایا کہ بھائی اس طرح نہ کرو، اس کو اطلاع ملے گی تو وہ کارروائی کرے گا۔ تو پھر حکومت ہی کے چند کارندوں نے یزید کو لکھا، اور پھر یزید نے ان صحابی کو، گورنر کو معزول کر دیا، اور ظالم عبید اللہ بن زیاد کو وہاں کا گورنر مقرر کیا۔ اور لوگ کہتے ہیں یزید نے کچھ نہیں کیا، یزید نے حکم تو نہیں دیا تھا، یزید یہ ساری کارروائیاں کیوں کر رہا تھا؟ تو یزید سراسر جو ہے اس معاملے میں اس کا پورا کردار ہے کہ اسی ہی نے ایسے شخص کو مقرر کیا کہ جو انتہائی ظالم اور جابر تھا۔ تو اس نے جو ہے عبید اللہ بن زیاد نے خط لکھا کہ حسین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا کہو۔ تو آپ نے وہ خط پڑھا اور رکھ دیا ایک طرف اور کہا میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو اب رخصت کو اختیار کیا جا سکتا تھا کہ یہ تو آپ اس کو یہ جواب اگر دیں گے تو یہاں گھیراؤ میں 1000 افراد نے گھیر رکھا ہے، 72 نفوس پر مشتمل یہ قافلہ ہے اور فوج 1000 کی ہے، لیکن اس کو پتہ تھا کہ 40,000 ایک وقت میں بیعت کر لیتے ہیں، اگر پبلک شامل ہو گئی تو پھر بڑا لشکر ہی چاہیے ہوگا، تو 40,000 کی بعد میں فوج آئی ہے، بندہ 72 اور سامنے جو ہے خوف اتنا کہ 40,000 کا لشکر۔ تو امام عالی مقام کے لیے یہ آپشن موجود تھا کہ آپ رخصت کو اختیار کر لیتے اور اپنی جان بچا لیتے کہ میں مقابلہ کر کے ان کو ہرا تو سکتا نہیں۔ لیکن بعض افراد امت میں ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی طرف لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں،
تو اگر امام عالی مقام اس وقت یزید کی بیعت کر لیتے اور رخصت کے راستے کو اختیار کرتے اور عزیمت کے راستے کو چھوڑ دیتے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ پھر کبھی بھی کوئی بھی شخص کسی ظالم کے آگے کھڑا نہیں ہوتا. ہر ایک کو یہ موقع مل جاتا کہنے کا کہ بھئی اللہ کے رسول کے نواسے انہوں نے جب بیعت کر لی اور سرنڈر کر دیا تو ہم تو اتنے مضبوط لوگ بھی نہیں ہیں، ہماری تو کوئی ایسی خاص دینی تربیت بھی نہیں ہوئی، تو ہمارے لیے تو زیادہ گنجائش ہے. تو اس اعتراض کا دروازہ ہی امام عالی مقام نے بند کر دیا اور عزیمت کو اختیار کیا. تو آپ غور فرمائیے کہ ایک طرف نسبتیں کمال درجے کی ہیں کہ دوبارہ ذکر کر دوں کہ اللہ کے حبیب کے نواسے ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ کے لخت جگر ہیں اور مولا علی کے صاحبزادے ہیں. ایک طرف یہ نسبتیں کمال اور پھر کمال کردار اور کردار کی عظمت کو دیکھو کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نوجوان بچے ہیں، خاندان کے دیگر افراد ہیں، رفقا ہیں، کسی کی زندگی کی پرواہ کیے بغیر، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ نے حق کے علم کو بلند کرنے کے لیے عزیمت کا راستہ اختیار کیا. یہ کردار کی انتہائی درجے پر بلندی ہے. اسی لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہزادوں کو دیکھ کر فرمایا اور ان کی نسبت یہ فرمایا کہ یہ دونوں سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو یوں نہیں ہے کہ نبی کے بیٹے تھے تو بانٹ دیا عہدہ، نہیں، ایک نسبت اپنے مقام پر ان اعلیٰ لوگوں سے تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ کردار کی عظمت کو بھی دیکھیں کہ کردار اس قدر عظیم کہ آج بھی لوگ جو ہے وہ حیرت زدہ ہیں کہ کس طرح سے کوئی شخص اتنا مضبوط باطن ہو سکتا ہے کہ اپنے نوجوان بچوں کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی نگاہوں کے سامنے تلواروں سے کٹتا ہوا دیکھے اور تیروں سے چھلنی ہوتا ہوا دیکھے. حتیٰ کہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے کا چھوٹا سا بچہ ہے، پانی سے پیاس سے بلک رہا ہے، اس کے لیے پانی کی جب گفتگو ہوئی تو ایک شخص نے لشکر میں سے تیر مارا اور ایسا تیر مارا کہ اس بچے کے حلق میں جا کے پیوست ہو گیا اور ایک جھرجھری سی دی اور وہ جام شہادت نوش کر گئے. کس طرح کتنی مضبوطی چاہیے اس طرح کے مناظر کو. ہم جب سنتے ہیں تو ہمارا کلیجہ منہ کو آتا ہے. تو جس کے ساتھ یہ ہو اور وہ اللہ کی رضا پر راضی نظر آ رہا ہو اور مزید آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو اور اپنی جان بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار ہو، تو آپ غور کیجئے کہ اس عظیم شخص کا باطن کس درجے میں مضبوط ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر اس کا توکل کتنا کامل ہوگا. تو یہ یوں ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے نواسے تھے، سیدہ طیبہ طاہرہ کے بیٹے تھے تو گھر والے تھے تو جنت بانٹ دی، جس طرح حضور دیگر صحابہ کو نعمتیں عطا فرماتے تھے، ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا. ایسا نہیں ہے. ایک طرف یہ نسبتیں ضرور فائدہ پہنچا رہی ہیں، لیکن دوسری طرف کردار کی عظمت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جب رخصت پر عمل ہو سکتا تھا اس کے باوجود اس عظیم شخص نے اپنے تمام تر گھر والوں کی، اپنے رفقا کی اور اپنی قربانی دے کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اتنا عظیم کردار پیش کیا. تو یہ سارا کردار رکھیں اور پھر ان نسبتوں کو رکھیں تو بندہ کہتا ہے کہ پھر اور کس کو جنتی نوجوانوں کا سردار ہونا چاہیے. یہ ضرور ہے کہ مرتبے کے اعتبار سے انبیاء ان سے افضل ہیں تو انبیاء کا مرتبہ علیحدہ ہے، وہ ان کا استثناء ہے. اسی طرح دیگر خلفائے راشدین ہیں، ان کا مرتبہ، مولا علی کا مرتبہ اپنے بچوں سے تو زیادہ ہی ہے نا. تو یہ ان کے سردار اس طرح نہیں ہیں، یعنی جو عظیم المرتبت لوگ ہیں ان کا استثناء ہے. اس کے علاوہ عمومی طور پر جنتی نوجوانوں کے سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نفوس قدسیہ کو قرار دیا. لہٰذا یہ جو حضور نے بچپن ہی میں بشارت ارشاد فرما دی تھی، اس کو اگر آپ پھیلا کر دیکھیں تو نسبتیں بھی کامل اور کردار کو دیکھو تو عظیمت کی بلندی پر نظر آتا ہے. اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ انہی نفوس قدسیہ کا یہ اللہ کے فضل سے حق بنتا ہے کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں، اور یہ جنت کا نوجوان بھی فخر کرے گا کہ ہمارے سردار حسنین کریمین ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ سردار فخر کرتا ہے، یہاں تو جس کا سردار ہے وہ ادنا امتی فخر کر رہا ہے کہ ہمارے سردار کو تو دیکھو، ہمارا سردار کس عظیم کردار کا حامل ہے.
جس طرح سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فخر کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے حبیب کی امت میں ہیں، اسی طرح سے ہم حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں جنت میں۔ مزید یہ کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نفوس قدسیہ کو اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے کہ یہ شکل و صورت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ مشابہ تھے، امام حسن بھی اور امام حسین بھی۔ تو صحابہ میں جس قدر لوگ کچھ نہ کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صورتاً مشابہت رکھتے تھے، شکل کچھ ملتی جلتی تھی، ان میں سب سے زیادہ جو مشابہت تھی وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے اور آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں، ہاتھ تھام کر میرے ساتھ ٹیک لگائی، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ہم چلتے چلتے بنی قینقاع کے بازار تک حضور تشریف لے گئے، اور اس دوران راستے میں حضور نے مجھ سے کوئی بات چیت نہیں کی اور آپ نے بازار کا ایک چکر لگایا اور کچھ ملاحظہ فرماتے رہے، دیکھتے رہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور مسجد میں تشریف فرما ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سے کھیلنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور جو ہے ان کا منہ کھول کر بار بار اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈال رہے تھے۔ یہ حضور کی شفقت کا اظہار حضرت امام حسین کے لیے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اور ساتھ ساتھ حضور یوں بھی دعا فرماتے رہے کہ اللہم انی احبہ، کہ اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو بھی اس سے محبت کر۔ تو آپ غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا اپنے لفظوں کے ذریعے سے اور اپنے طرز عمل کے ذریعے سے بھی، اور پھر اللہ کے پیارے حبیب نے اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش پیش کی کہ اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ تو بتائیے حضور کی یہ گزارش، یہ دعا قبول ہوئی ہوگی یا رد ہو گئی ہوگی؟ تو پہلے ہی آیات آپ کو پڑھ کر سنائیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بلند ہے۔ تو اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ کس درجے میں کتنی شدت کے ساتھ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت یزید بن ابی زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ مبارک کے باہر تشریف لائے اور سیدہ کائنات کے کاشانہ اقدس کے دروازے کے پاس سے گزرے، یعنی جاتے جاتے حضرت فاطمہ الزہرا کا گھر آ گیا، ان کے گھر کے قریب سے حضور گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ امام حسین رو رہے ہیں، چھوٹے بچے تھے، رونے کی آواز آپ نے سماعت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ، کیا تم جانتی ہو کہ حسین کے رونے سے میرے دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ تو حضور نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا، اور اسی محبت کا اظہار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی فرمایا تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں حضرت امام حسین کھیل رہے تھے اور حضور اپنی شفقتوں اور محبت کا اظہار فرما رہے تھے کہ اچانک اس محبت کا اظہار کرتے کرتے حضور زار و قطار رونے لگ گئے۔ تو پوچھا گیا تو بتایا کہ ابھی میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ میرے اس بیٹے کو میری امت کے لوگ شہید کر دیں گے، اور انہوں نے مجھے اس مقام کی مٹی بھی لا کر دکھائی ہے۔ تو وہ مٹی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کے پاس رکھوا دی تھی کہ جب یہ شہید ہوگا تو اس کا رنگ تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ خبریں جو ہیں ابتدا ہی سے، آپ کے بچپن ہی سے یہ خبریں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی زبان زد عام تھی، یعنی شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اتنی حدیثیں اس باب میں روایت ہوئی ہیں کہ جو تواتر کے درجے کو پہنچ گئی ہیں کہ جن سے یقین حاصل ہوتا ہے
ان پہ شک نہیں کیا جا سکتا۔ اس قدر جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار مختلف مقامات پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بار بار ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص جنت کے سردار کو دیکھنا چاہتا ہو وہ حسین ابن علی کو دیکھ لے۔ تو یہی میں نے ابھی بیان کیا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ کہ حسن اور حسین جو ہیں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور امام حسین کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے تھے اور حسین کے پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر رکھے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے پاؤں، اور حضور کے قدم اقدس پر وہ پاؤں رکھے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اے ننھے ننھے قدموں سے چل، قدموں والے اوپر چڑھتا ہوا آ۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر امام حسین چلتے ہوئے آ رہے ہیں، چنانچہ حضرت امام حسین آپ کے جسم اطہر پہ چڑھتے گئے یہاں تک کہ سینہ اقدس پر قدم رکھ دیا۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ کھول کر یعنی پھر آپ نے اپنا لعاب دہن امام حسین کے منہ میں ڈالا اور منہ کو چوم لیا اور فرمایا اے اللہ تو اسے محبوب رکھ کیونکہ میں بھی اسے محبوب رکھتا ہوں۔ تو یہ فضیلتیں، یہ محبت کا اظہار اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان شہزادوں کے لیے فرمایا۔ حضرت ام فضل بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مبارک میں وہ حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آج رات ایک بہت خطرناک خواب دیکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ تو عرض کیا کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹا اور میری گود میں رکھ دیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اچھا خواب دیکھا ہے، انشاءاللہ میری بیٹی فاطمہ کے یہاں لڑکا ہوگا اور وہ بچہ تمہاری گود میں رہے گا۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی کہ میری بیٹی کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، تو مستقل طور پر تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کیونکہ اسی کے فیصلے ہیں کہ کس کو بیٹا دینا ہے کس کو بیٹی دے۔ اللہ چاہے تو اولاد دے، اللہ چاہے تو اولاد نہ دے، جس کو چاہے بیٹا دے، جسے چاہے بیٹی دے۔ تو ازل سے اس ہی کے فیصلے ہیں اور وہی جانتا ہے کس کو کیا حاصل ہونا۔ لیکن وہ کسی کو اگر کسی بات کا علم عطا کر دے تو بہرحال وہ علم حاصل ہو جائے گا، اس کے لیے اللہ کا دیا ہوا علم مانیں گے، وہ اس علم میں مستقل نہیں ہوگا بلکہ دینے والے کا محتاج ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ اس باب میں مستقل ہے، تو کوئی برابری نہیں ہے کہ اللہ بھی جان رہا ہے آپ کہہ رہے ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جان رہے ہیں، برابر کر دیا اور شرک ہو گیا۔ اللہ کا جاننا مستقل ہے، اسی کے ارادے سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور بندے کا جاننا وہ مستقل نہیں ہے بلکہ اللہ کے دینے سے ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میری بیٹی کے یہاں، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں کھیلے گا۔ تو اللہ کے دیے سے اگر حضور بیان کر رہے ہیں تو بالکل بیان کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ سورہ بقرہ کی ابتدا میں دیکھیں کہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں کیا فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ کتاب جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ ہدایت دینے والی ہے متقین کو۔ متقین کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ایمان تو اس وقت لائے گا نا کہ جب نبی ان کو کسی غیب کے بارے میں بتائیں گے، پھر وہ اس کو مان لے گا اور پھر وہ ایمان بالغیب والا کہلائے گا، ورنہ بتایا ہی نہ جائے تو کیسے ایمان لائے گا؟ نبی آ کر کہے بھائی ایک چیز غیب ہے مان لو، تو آپ کہو گے نا وہ غیب کیا ہے مجھے بتائیں تو صحیح، تاکہ میں اس پر ایمان لاؤں اور یؤمنون بالغیب میں داخل ہو جاؤں۔ تو وہ غیبی چیزیں اللہ اپنے حبیب کو بتائے گا اور وہ امت کو بتائیں گے اور پھر امت اس کو مانے گی تو یؤمنون بالغیب میں داخل ہوگی۔ اب حضور فرماتے ہیں جنت ہے، ہاں آپ نے دیکھی ہے، غیب ہے، اللہ جانتا تھا، اللہ نے اپنے حبیب کو بتایا اور حضور نے ہمیں بتایا، اور جب ہم نے اس پر یقین کر لیا اور مان لیا تو یؤمنون بالغیب میں داخل ہو گئے۔ مرنے کے بعد جینا ہے، قبر کے اندر معاملات ہیں، سوالات ہیں، میدان محشر ہے،
عذاب قبر ہے، وہاں پر جنت میں راحتیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کیا؟ ہم نے جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، اللہ کا عذاب دیکھا؟ قبر کھول کے دیکھو تو اگر عذاب بھی ہو رہا ہو تو ہمیں نظر نہیں آئے گا، اگر اس کو کوئی فائدہ بھی پہنچ رہا ہوگا تو ہمیں نہیں دکھے گا۔ عالم برزخ کے معاملات اور ہیں، تو اب بظاہر ان ظاہری نگاہوں سے تو وہ چیز نظر نہیں آتی، یہ غیبی معاملات ہیں، اللہ نے اپنے حبیب کو بتائے اور انہوں نے ہمیں بتائے اور ہم نے مان لیا تو یؤمنون بالغیب میں داخل ہوئے۔ تو جب تک غیب اللہ کا نبی اللہ کے بتانے سے جانے گا نہیں تو ہمیں بتائے گا نہیں، جب ہمیں بتائے گا نہیں تو ہم ایمان لا کر یؤمنون بالغیب میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرما دیا، تو جس کے لیے اللہ نے جس کو دیا اس کے لیے اللہ کا دیا ہوا بالکل مانا جائے گا۔ تو اب یہاں حضور دیکھیں فرما رہے ہیں کہ میری بیٹی کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں کھیلے گا، تو فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے حضرت امام حسین کو جنم دیا اور وہ میری گود میں رہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور اس کے بعد وہی حدیث جو میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا کہ جس میں یہی ام فضل بنت حارث جو ہیں وہ دیکھ رہی ہیں کہ حضور کی گود میں حضرت امام حسین کھیل رہے ہیں اور اچانک حضور نے رونا شروع کر دیا، اور پھر انہوں نے سوال کیا تو حضور نے جواباً ارشاد فرمایا کہ مجھے جبریل نے بتایا ہے کہ انہیں شہید کر دیا جائے گا۔ تو یہ بھی غیبی خبر تھی جو اللہ نے اپنے حبیب مکرم کو بتائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس سے آگاہ فرما دیا۔ تو اب غور فرمائیے کہ یہی وہ چیزیں تھیں جو پھر آگے اللہ تعالیٰ کا ازلی ارادہ تھا جو کربلا میں جا کے پورا ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا ازلی فیصلہ جب معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو اس کے بارے میں کسی نے دعا بھی نہیں کی، نہ نبی کریم نے دعا کی کہ یا اللہ اس مشکل سے ان کو نکال دے، نہ مولا علی نے، نہ سیدہ فاطمہ نے، نہ دیگر اتنے بڑے بڑے اکابر، اتنے بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے صحابہ کرام کسی نے بھی دعا نہیں کی، خود انہوں نے دعا نہیں کی، بلکہ وہ اس کے لیے راضی تھے اور تیار تھے، اور اس میدان کارزار میں اللہ کے کلیمے کو بلند کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانیاں انہوں نے دی ہیں۔ اور رخصت پر بھی عمل ہو سکتا تھا لیکن رخصت کو ترک کر دیا اور عزیمت کو اختیار کیا۔ ہمیں بھی بعض اوقات رخصت اور عزیمت میں چانس دیا جاتا ہے، اگر کوئی ہماری کنپٹی پر بندوق رکھ دے اور کہے کلمہ کفر بولو تو ہمیں شریعت اختیار دیتی ہے کہ بھئی اپنی جان بچانے کے لیے دل میں کراہت رکھتے ہوئے زبان سے کہہ دو گے تو تمہارا ایمان سلامت رہے گا، جان بچا لو۔ لیکن اگر کسی شخص نے کہا کہ میں مر جاؤں گا کلمہ کفر نہیں بولوں گا، تو اگر مارا گیا تو یہ اجر پائے گا۔ تو بعض اوقات ہمارے پاس بھی ایک عزیمت کا راستہ بھی ہوتا ہے اور رخصت کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم کمزور لوگ ہیں، ہم رخصت کے راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ لیکن امام عالی مقام جو ان کی ذمہ داری تھی، جو ان کا منصب تھا، جو اسلام ان سے تقاضا کر رہا تھا، اس کو ہر طرح کی قربانی دے کر آپ نے پورا کر کے دکھایا اور عزیمت کی راہ کو اختیار کیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، 17 سال کے نوجوان، آپ کے بھائی حضرت امام حسن کے صاحبزادے، مسلم بن عقیل کے صاحبزادے، اور کثیر جو ہے شہزادوں کا ایک جھرمٹ تھا، ایک گلدستہ تھا کہ جو کربلا کے میدان میں تڑپتے ہوئے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اور کتنے عظیم لوگ تھے۔ آج ایک عالم آتا ہے تو جو عالم کی قدر جانتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے، ویلکم کرتا ہے، ہاتھ چومتا ہے۔ ایک عام عالم ہے کہ جس کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے دین کا علم رکھتا ہے، لہٰذا اللہ نے اسے لوگوں کی نگاہوں میں معزز کر دیا۔ بتائیے ان لوگوں کی عزت کا معاملہ کیسا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہیں اور اس قدر فضیلتیں اللہ کے رسول نے ان کے بیان کی ہیں، ان کی کس قدر عزت اور عظمت ہوگی۔ اور اب یہاں پر میدان کربلا میں کوئی دھکا دے رہا ہے امام حسین کو، تصور کرو، کوئی داڑھی پکڑ رہا ہے، کوئی چہرے پر تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کس قدر توہین آمیز سلوک ان سے کیا گیا، لیکن ساری عزتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے قربان ہیں۔ اس ہی نے سب عظمتیں عطا کی ہیں اور اس ہی کے نام پر ان تمام عظمتوں کو انہوں نے قربان کر دیا اور ہمیشہ کے لیے سربلند ہو گئے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست، سر دے دیا لیکن باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، بیعت نہیں کیے، سرداد
نہ داد دست در دست یزید حقا کہ بنا الہ الہ است حسین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا انتہائی ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کیا کرتے تھے ہمیں بھی ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔